بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات آج کی مجلس میں بیان کیے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ بعض لوگوں کو تقوی کا ہیضہ ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کو تقوی کا ہیضہ ہو جاتا ہے، وہ بیماری میں آہ آہ کرنے کو خلاف صبر سمجھتے ہیں، یعنی صبر کے خلاف ہے اگر میں بیماری میں آہ آہ کروں گا، اس لیے اللہ اللہ کرتے ہیں تاکہ قوت قلب ظاہر ہو، مگر یہ معرفت کے خلاف ہے، کیونکہ آہ آہ کرنے میں عاجزی کا اظہار ہے، آہ آہ کرنے میں اپنی کمزوری کا اظہار ہے، جو کہ اس وقت طبیعت کا بھی تقاضا ہے۔ یہ عدد کا بڑا اہم ملفوظ ہے اور اسی سے متعلق ہم نے گزشتہ ہفتے اور اتوار کی مجلس میں بھی بیان کیا تھا کہ بیماری میں اپنی کمزوری کا اظہار کرنا یہ اللہ کو پسند ہے۔ کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف ہو، صبر تو کرنا ہے، اس پہ اجر ملے گا، لیکن اس تکلیف میں اپنی کمزوری کا اظہار، اپنی بے بسی کا اظہار، یہ عاجزی اور تواضع ہے، اور یہ بیماری کی حالت میں مطلوب ہے، ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ جب بیمار ہوں یا کوئی تکلیف آئے یا کوئی پریشانی آئے تو اس وقت اپنی برداشت سے وہ اس چیز کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اپنی قوت دکھا رہے ہوتے ہیں کہ میں برداشت کر لیتا ہوں، میرے اوپر اس بیماری نے کوئی اثر نہیں کیا، یہ جو حالات آئے ان حالات سے مجھ پر کوئی اثر نہیں پڑا، یا یہ جو نقصان ہوا ہے اس سے میرے کاروبار پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ تو یہ بڑی بڑی باتیں ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں، یہ بڑی باتیں ہیں، تکبر ہے ان باتوں میں، ان باتوں میں تکبر ہے، بڑائی ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بلکہ انسان پر کوئی بھی تکلیف آ جائے، کوئی بھی بیماری آ جائے، کوئی بھی نقصان آ جائے، اس میں اپنی کمزوری، بے بسی، اور جیسے بیماری میں بیمار کے منہ سے آہ آہ نکلتی، تکلیف کا اظہار، یہ مطلوب ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اس سے انسان بیماری اور پریشانی سے جلدی نکل جاتا ہے۔ جیسے کوئی مجرم پکڑا جائے اور وہ مجرم شور کرنا شروع کر دے، تکلیف کا اظہار کرے، تو بعض دفعہ اس پر لوگ ترس کھا کے چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ جرم ہوتا ہے، اور دوسرا مجرم جو سیدھا کھڑا ہو جائے، اکڑ کے کھڑا ہو جائے، یا نہیں مانگوں گا معافی، تو لوگ اس پر جرم لگتے رہتے ہیں، اکڑ دکھا رہا ہے، کھڑا رہے۔ اور اس کا ثبوت حدیث سے بھی ملتا ہے، وہ حدیث ترمذی شریف کی روایت ہے کہ 2 آدمی جہنم میں ان کو گناہوں کی وجہ سے ڈالا جائے گا، ترمذی شریف کی روایت ہے، میں نے پہلے بھی سنائی، تو وہ جہنم میں بہت چیخیں گے، اللہ اللہ، تکلیف کا اظہار کریں گے، جیسے ایک آدمی کوئی تکلیف میں ہو، یہ حدیث۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتے سے کہ بھائی یہ کون ہے، سب لوگ جہنم میں جل رہے ہیں، یہ اتنا کیوں چیخ رہا ہے، ان دونوں کو نکال کے لاؤ۔ یعنی ترمذی شریف کی روایت ہے، ابھی اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی تو اس کی چیخ تکلیف کا اظہار کرنے سے اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جہنم سے نکلوا لیں گے۔ جب جہنم سے نکالیں گے تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اتنا کیوں چیخ رہے ہو، اور بھی تو لوگ جل رہے ہیں، سزا بھگتو، تکلیف ہو رہی ہے، تکلیف ہے تو کیا ہے، برداشت کرو۔
تو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے دوبارہ جہنم میں ان کو ڈال دیا جائے، دوبارہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو ایک تو اللہ کے حکم کے مطابق فوراً جہنم میں بھاگتا ہوا جائے گا، چھلانگ لگا دے گا، اور ایک جانے میں دیر کرے گا، مڑ مڑ کر دیکھے گا، اللہ کی طرف مڑ مڑ کے دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو وہ کہے گا اللہ تعالیٰ ہم نے تو دنیا میں یہ سنا کہ آپ کی رحمت سے بعید ہے کہ جب ایک دفعہ جہنم سے نکال دیا جائے گا تو دوبارہ جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، آپ تو رحیم ہیں، تو آپ کی رحمت سے بعید ہے، میں تو اسی چیز کو یاد کر رہا ہوں کہ کب مجھ پر فیصلہ آئے گا۔ اللہ کہیں گے جا جنت میں، اور جس نے جا کر جہنم میں چھلانگ لگائی تھی اس کو بھی اللہ بلوائیں گے، تو نے اتنی جلدی کیوں کری چھلانگ لگانے میں؟ کہا کہ دنیا میں تو میں نے آپ کا کوئی کہنا مانا نہیں تھا، میں نے سوچا یہی ایک کہنا مان لو، جہنم میں چھلانگ لگا دی، جلدی سے آ کر میں نے جہنم میں چلے جاؤ، میں فوراً چلا گیا۔ تو اس حدیث کا صحیح مفہوم ابھی سمجھ میں آتا ہے کہ ان دونوں کو جہنم سے نکالا کیوں گیا؟ چیخ پکار کی وجہ سے۔ اور چیخ پکار کیوں کر رہے تھے؟ یہ اپنی تکلیف کا اظہار کر رہے تھے، تو اس تکلیف کے اظہار کی وجہ سے بڑی تکلیف سے نکل آئے۔ یہ جو بات ہے نا کہ تکلیف کا اظہار اللہ کے سامنے کرنے سے انسان جلدی اس تکلیف سے نکل جاتا ہے، اور اپنی بہادری اور اپنی قوت اور طاقت دکھانے سے وہ تکلیف کا عرصہ بڑھتا جاتا ہے کہ چلو کرو برداشت، دیکھتے ہیں کب تک برداشت ہے۔ اللہ کے سامنے کسی کی برداشت کا ہے، ختم ہے۔ دنیا میں کسی کے سامنے ہم برداشت نہیں کر سکتے تو اللہ کے سامنے کیسے برداشت کریں گے؟ میں نے جیسے عرض کیا نا کہ دو مجرم پکڑے جائیں، ایک مجرم شور کرنے تو اس پر ترس کھا کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جو جانے دے اس کو تکلیف ہے، اور جو اکڑ کے کھڑا ہو کھڑا رہے بھی تیری اکڑ نکالتے ہیں۔ تو حضرت نے اپنے اس محاذ میں بھی یہ ارشاد فرمایا کہ بھائی بیماری میں آہ آہ کرنے کو خلاف صبر نہ سمجھو، بیماری آ گئی، تکلیف آ گئی، اس پر صبر کر رہے ہو، اجر مل گیا، اب اس تکلیف کا اللہ کے سامنے آہ آہ کر کے اظہار کرنا یہ صبر کے خلاف نہیں، بلکہ اس وقت ضرورت ہے اس کی، کرو۔ اللہ کو اپنی تکلیف کا اظہار کر کے دکھاؤ، اللہ میں تکلیف میں ہوں، اللہ میں تکلیف میں ہوں، اللہ میں تکلیف میں ہوں۔ یہ بڑا، اس لیے جب بھی کوئی تکلیف آ جائے تو اولاً تو میں نے جیسے عرض کیا کہ تکلیف اور مصیبت مانگنی نہیں چاہیے، کبھی بھی نہیں مانگنی چاہیے کہ کوئی تکلیف آئے گی میں صبر کروں گا، اللہ مجھے صبر کی توفیق دے، نہیں، کبھی بھی نہیں مانگنی، ہمیشہ عافیت مانگنی ہے، اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ ہم کمزور ہیں۔ لیکن اگر کوئی تکلیف اللہ نے لکھی ہوئی آ گئی تو تکلیف آ جائے تو اس تکلیف پر اللہ تعالیٰ کی اس بندے پر خاص توجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی پر کوئی تکلیف دیتے ہیں، جیسے گھر میں والدین کی بیمار بچے پر زیادہ توجہ ہوتی ہے، یہ میرا بیٹا بیمار ہے، بھائی کھانا کھا لو، بھائی پانی پی لو، بھائی کھانا نہیں کھا رہے دلیا بنا دیں۔ کسی اور سے نہیں پوچھتی والدہ، بیمار سے پوچھتی ہیں، کسی اور سے نہیں پوچھتی کھانے کا۔ تو یہی سوچیں جب اللہ تعالیٰ اپنے اتنے سارے بندوں میں کسی پر کوئی بیماری کوئی تکلیف دیتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کی اس پر خاص توجہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پوچھ رہے ہوتے ہیں، اس کو پوچھ رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا بیماری میں اس کو وہ سارے اعمال کا ثواب مل رہا ہوتا ہے جو صحت کی حالت میں وہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم چلا بیمار پر اللہ کی خاص مہربانی ہوتی ہے، تکلیف والے پر، کوئی مصیبت ہے کسی پر، یہ اللہ کی خاص نظر میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خاص، اللہ تعالیٰ ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں، بے تحاشا بے پناہ اللہ اپنے بندوں سے رحمت اور شفقت کا معاملہ فرمانے والے ہیں۔ تو جب گھر میں کسی پر تکلیف آ جائے تو ماں باپ اس تکلیف پر، بچے کی تکلیف دیکھ کر اپنی تکلیف بھول جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں کہ میرے بیٹے کو یہ تکلیف ہے۔ تو اللہ کریم رحیم ہماری تکلیف کو دیکھ کر کیا وہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ خوش ہوں گے یا ہمیں چھوڑ دیں گے، یہ ہمیں ہماری تکلیف دور نہیں کریں گے، یہ ہماری سنیں گے نہیں، بلکہ احادیث سے معلوم چلتا ہے تکلیف میں پکارنے والے کی زیادہ سنی جاتی ہے، بیماری میں پکارنے والے کی زیادہ سنی جاتی ہے، ضعف اور کمزوری اور بیماری اور بڑھاپے میں پکارنے والے کی زیادہ سنی جاتی ہے، سفید ریش داڑھی والوں کی زیادہ سنی جاتی ہے، کمر جھک جائے زیادہ سنی جاتی ہے۔
60 سال سے اوپر ہو جائیں زیادہ سنی جاتی ہے حدیث میں. تو یہ تو معلوم چلتا ہے کہ جو لوگ کسی تکلیف میں، کسی کمزوری میں، بیماری میں، ضعف میں، بڑھاپے میں آ جائیں ان کی تو زیادہ سنی جاتی ہے. جیسے گھر میں کوئی بیمار ہو تو اس کی زیادہ دیکھ بھال کی جاتی ہے. اللہ ہمارے رب ہیں، ماں باپ سے زیادہ وہ ہم پر مہربان ہیں. اگر انہوں نے ہمیں کوئی تکلیف دی ہوئی ہے، اگر انہوں نے ہمیں کوئی تکلیف دی ہوئی ہے، یہ مت سمجھیے گا کہ وہ تکلیف دیکھ کے بھول گئے ہیں. ان کی خاص توجہ ہے ہم پر، ان کی خاص توجہ ہے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے میرا بندہ تکلیف میں ہے. اب وہ تکلیف میں کتنا عرصہ گزارنا ہے اللہ کو معلوم ہے، لیکن ایک ایک لمحہ اللہ ہماری تکلیف سے باخبر ہے. اور جب ماں باپ تکلیف سے باخبر ہوں تو تکلیف دور کرنے کی فکر کرتے ہیں. اللہ کریم بھی کرم فرماتے ہیں. کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف ہو، کاروبار میں نقصان آ جائے، بچے بیمار ہوں، کسی طرح کی کوئی پریشانی میں آ جائے انسان، کسی بھی طرح کی کوئی بھی تکلیف جس سے انسان کو دکھ، صدمہ، پریشانی ہو، قلبی طور پر سکون نہ رہے، بے چین بیٹھا ہوا ہے، بے سکون ہے، سمجھ لیں اللہ کی طرف سے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. جس طرح اماں ابا ہمیں دیکھتے ہیں تکلیف میں افسوس کرتے ہیں، اللہ تو اماں ابا سے زیادہ ہم پر مہربان ہیں، وہ زیادہ ہم پر افسوس کریں گے. اس لیے میں نے جیسے عرض کیا نا کہ تکلیف مانگنی نہیں ہے، بالکل نہیں مانگنی تکلیف، کبھی بھی تکلیف نہیں مانگنی، بیماری نہیں مانگنی، پریشانی نہیں مانگنی کہ اللہ بیماری آئے گی تو صبر کروں گا، تو دعائیں کروں گا تو قبول ہوگی. نہیں، ایسا نہیں ہے بھائی، ہم کمزور ہیں. کبھی بھی نہیں کہنا. عافیت مانگنی ہے، اللہ ہم کمزور ہیں، بیماری نہیں چاہیے ہمیں، تکلیف نہیں چاہیے اللہ، ہم نہیں برداشت کر سکتے تکلیف. لیکن اگر بالفرض کوئی تکلیف، بیماری، پریشانی آ جائے تو اب یہ چیز سوچ لیں کہ جس طرح گھر میں 5 بیٹوں میں ایک بیمار ہو تو ماں باپ اس سے بار بار پوچھتے ہیں. ہمارے ایک دوست دوپہر کو مجھ سے کہہ رہے ہیں میں بیمار ہوں، امی بار بار فون کر کے پوچھتی ہیں بیٹا کیا کھاؤ گے، کیا کھاؤ گے. ایسے نہیں پوچھتی امی، شادی شدہ ہیں، شادی شدہ ہیں لیکن آج بیمار ہیں تو فون آ رہا ہے کہ بیٹا کیا کھاؤ گے. تو کیا مطلب، بیماری کی حالت میں امی کو فکر زیادہ ہے. تو بیماری کی حالت میں امی سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ ہیں، ان کو ہماری زیادہ فکر ہے، وہ زیادہ ہم پر مہربان. ان کو پل پل کی ہماری خبر ہے کہ میرا بندہ بھی پریشانی میں ہے، میرا بندہ بھی پریشانی میں، میرا بندہ بھی پریشانی میں. پھر ایک حدیث مجھے یاد آئی، اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی کہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ آپ کے فلاں بندے ہیں، اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں، آپ ان کی دعا سن لینا. دیکھیں موقع کے لحاظ سے یہ بات بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی کہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ یہ فلاں بندہ کوئی آپ سے دعا مانگ رہا ہے، پتہ نہیں کسی پریشانی میں ہے، اس کی کیا حاجت ہے، کیا تکلیف ہے، اللہ اس کی دعا سن لینا، آپ کیوں نہیں سن رہے، اس کی دعا سن لیں آپ. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے اچھا اس کا رونا دھونا تمہیں بہت وہ لگ رہا ہے، روتا روتا پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہا ہے آپ سے. لگیں گے اچھا دنیا میں جاؤ اور انسانی شکل میں فرشتے دنیا میں آئیں گے. لوگوں سے پوچھو کہ اپنے گھر میں پرندے پنجروں میں کیوں بند کیے ہوئے ہیں. تو فرشتے آئے اور لوگوں سے پوچھا کہ بھائی تم نے جو گھروں میں پرندے رکھے آزاد ہیں چھوڑ دو، بند کیے ہوئے. تو لوگوں نے جواب دیا ان کی آواز اچھی لگتی ہے، ان کا چہچہانا اچھا لگتا ہے. فرشتوں نے آ کر اللہ سے کہا اللہ انہوں نے تو یہ جواب دیا ہے. اللہ نے کہا مجھے بھی اس بندے کا رونے میں دعائیں کرنا اچھا لگتا ہے. ایسے تو مانگتا نہیں دعائیں، جب کوئی تکلیف آتی ہے پھر ہی مانگتا ہے، ایسے تو روتا نہیں ہے. ابھی اس کو ہم نے تھوڑی سی تکلیف تھی اس نے رو رہا ہے، میں اچھا لگ رہا ہے اس کا رونا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ دو دوست مچھلی کا شکار کر رہے ہیں. ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والا تھا، یعنی ایمان والا تھا، اور ایک کافر تھا. ایمان والا اللہ کا نام لے کر مچھلی کا کانٹا سمندر میں ڈالتا، اور کافر اپنے بتوں اور معبودوں کا نام لے کر، لات و عزیٰ کا نام لے کر کانٹا سمندر میں ڈالتا. کیا ہوتا؟ ایمان والے کا کانٹا خالی آتا اور
بتوں کے نام لے کر جو ڈالتا اس کے کانٹے میں مچھلی لگ جاتی. یہ پریشان. پھر یہ اللہ کا نام لے کر کانٹا سمندر میں ڈالے, وہ بتوں کا نام لے کر کانٹا سمندر میں ڈالے, اس کے کانٹے کو مچھلی لگ جائے, اس کے کانٹے کو مچھلی نہ لگے. پریشان, صبر کر رہے ہیں. یہ تکلیف آ گئی, دیکھیں مزاج کے خلاف ہو رہا ہے, تکلیف آ گئی. ابھی کیسے ہوتا اللہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ, نعوذ باللہ, یہ کیا ہے, میں نماز بھی پڑھتا ہوں پھر بھی مجھے جو تکلیف آ رہی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا, ہم یہی کہتے ہیں میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں پھر بھی مجھے تکلیف آتی ہے, میں تو ایمان والا ہوں پھر مجھے تکلیف آتی ہے, وہ کافر ہے اس کے تو مزے آ رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے سے آگے کھڑے ہو گئے, میری سارا ماجرا دیکھتے رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا, اللہ تعالیٰ جو تیرا بندہ ہے اس کے کانٹے کو مچھلی نہیں لگ رہی, جو تیرا نام لے کر کانٹا ڈال رہا ہے, اور جو تیرا گنہگار بندہ ہے نافرمان ہے اس کے کانٹے کو مچھلی لگ گئی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عیسیٰ آسمانوں کی طرف دیکھو. آسمانوں کی طرف دیکھا, اللہ تعالیٰ نے جنت کا محل دکھایا اس شخص کا, ایمان والے کا, اور کہا کہ دیکھو اس کے جنت کے محل میں دریا, تالاب مچھلیوں سے بھرا ہوا ہے. اے عیسیٰ دنیا کی مچھلی اچھی, یہ مچھلیاں اچھی ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام نہیں وہ مچھلیاں اچھی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے عیسیٰ زمین کی طرف دیکھو, اور عیسیٰ نے زمین کی طرف دیکھا, جہنم دکھائی, جلتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ, اس میں بیچ میں ایک گرم پانی کا تالاب, اس میں مچھلیاں کالی. اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا, اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو وہ مچھلیاں, وہ تالاب اس کا ہے جس کی کانٹے کو مچھلی لگ رہی ہے. کون سا تالاب اچھا ہے, یہ والا اچھا ہے, یہ والا اچھا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ وہ والا اچھا ہے. کہا اس کے صبر کی برکت سے ہم اس کو وہ تالاب بھر رہے ہیں. یہ کانٹا ڈالتا ہے, کانٹے کو مچھلی نہیں لگتی, یہ صبر کرتا ہے, اللہ کی مرضی پر راضی رکھتا ہے, ہم نے اس کا وہ تالاب بھر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس ایمان والے کو ہلایا, ہاں بھائی کیا ہو رہا ہے, ہاں کچھ نہیں ہو رہا. مچھلی لگی نہیں رہی, کیوں نہیں لگ رہی, بس تو ایمان والا تھا, واقعی ایمان والا تھا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تجھے اس پر افسوس ہے یا صبر کرتا ہے, کہ نہیں اللہ کی مرضی ہے, صبر کر رہا ہوں. حضرت علیہ السلام نے کہا اس پر راضی ہے یا تجھے دنیا کی مچھلیاں چاہیے. حضرت علیہ السلام نے کہا میں نے تیرے سارا معاملہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں تیرا محل دکھایا اور وہاں کا تالاب دکھایا, مچھلیاں دکھائیں, اب بتا تجھے یہ مچھلی چاہیے یہ وہ چاہیے, اس کانٹے کی مچھلی چاہیے اس کانٹے کی. اس نے ایک دم حضرت علیہ السلام سے کہا مجھے کوئی دنیا کی مچھلی نہیں چاہیے, مجھے وہی تالاب بھرنا ہے. میں ہر دفعہ اللہ کا نام لے کر کانٹا ڈالوں گا اور مجھے مچھلی نہیں چاہیے, مجھے مچھلی نہیں چاہیے, میرا وہ تالاب بھر رہا ہے, میں خوش ہوں. ایک ایمان والے کی جان نکل رہی تھی اور ایک کافر کی جان نکل رہی تھی. کافر کی جب جان نکل رہی تھی اس نے کسی چیز کی چاہت کا اظہار کیا, گھر میں وہ چیز نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس کے گھر کے فنا جگہ پر یہ چیز پہنچا دو, تاکہ کافر کی جو بھی چاہت ہے دنیا میں پوری ہو. ایمان والے کی جان نکل رہی تھی, اس نے کسی چیز کا اظہار کیا, اس کے گھر میں وہ چیز تھی, اللہ نے فرشتوں سے کہا اس چیز کو گرا دو, ضائع کر دو, تاکہ اس کی چاہت ٹوٹ جائے, پوری نہ ہو, اس کو افسوس ہو. ایسے ہی ہوا. فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا, یہ بھی حدیث کا واقعہ ہے, کہ اللہ ادھر تیرا ایمان والا بندہ مرتے پہ کسی چیز کا اظہار کر رہا ہے, فلاں چیز کھانی ہے, تو نے اس چیز کو ضائع کروا دی. ادھر تیرا نافرمان گنہگار کافر بندہ کسی چیز کا اظہار کر رہا ہے, تو نے آسمانوں سے اس چیز کو پہنچوا دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو بات سنو بھائی, یہ میرا ایمان والا بندہ ہے, اس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں تھا, ایک گناہ تھا, اس نے فلاں چیز کا اظہار کیا, ہم نے اس کی چاہت کو توڑا, گناہ معاف کر دیے. ابھی ہمارے پاس جب آئے گا مر کر تو پاک صاف ہو کر آئے گا. تکلیف, دل کی چاہت ٹوٹ گئی. ایک چاہت تھی, مرتے وقت دل چاہ رہا تھا, موجود تھی, اللہ نے کہا نہیں کھلاؤ. چاہت ٹوٹتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے, اللہ نے کہا ہم نے اس تکلیف پر اس کا وہ گناہ معاف کر دیا. ابھی ہمارے پاس آئے گا پاک صاحب, جنت میں سب کچھ دیں گے. یہ کافر تھا, اس نے ایک نیک کام کیا تھا دنیا میں. ہم نہیں چاہتے کہ نیک کام کا اجر کافر کو آخرت میں دیں, ہم نے دنیا میں اس نیک کام کے بدلے اس کی وہ خواہش پوری کر دی. ہم نے کافر کو
دنیا میں ہی نمٹا دیا، اس کی وہ خواہش پوری کر کے اس کا وہ نیک کام کا بدلہ ہم نے دنیا میں دے دیا۔ ایمان والے نے ایک گناہ تھا، تھوڑی سی تکلیف برداشت کری اس نے، وہ گناہ معاف کر کے ہمارے پاس پاک صاف ہونا ہے۔ تو زندگی میں مزاج کے خلاف بہت ساری چیزیں آتی ہیں، طبیعت خراب، بیماری، نقصان، بچے بیمار، فنا۔ تو اگر ہم یہ ساری باتیں جو آج اللہ تعالیٰ نے زبان سے کہلوا دی یاد رکھ لیں کہ بیماری، پریشانی، تکلیف مانگنی کبھی نہیں ہے، کبھی بھی نہیں مانگنی، کبھی نہیں مانگنی، عافیت مانگنی۔ لیکن اگر تکلیف بیماری آ جائے تو پھر یہ ساری چیزیں سوچنی ہے کہ تکلیف بیماری پر جس طرح دنیا میں ماں باپ بیمار آدمی پر زیادہ مہربان ہوتے ہیں، اس سے کروڑوں اربوں خربوں درجے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر مہربان ہوتے ہیں۔ کوئی بھی تکلیف ہو، پھر تکلیف چاہے جوان پر آئے، چاہے بوڑھے پر آئے، بچے پر آئے، مرد پر آئے، عورتیں پر آئے، سب اللہ کی نظر میں برابر ہیں۔ سب کو اللہ تعالیٰ مہربانی کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ پریشان ہے، یہ میرا بندہ پریشان گھوم رہا ہے، یہ میرا بندہ پریشان گھوم رہا ہے بیچارہ، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی اس سے کہہ رہا ہے اپنی پریشانی کا، کبھی اس سے کہہ رہا ہے، کبھی اللہ سے کہہ رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے میرا بندہ پریشان ہے، پریشانی میں گھوم رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ بس یہ سوچ لیا کریں اللہ کو تو معلوم ہے نا میری پریشانی کا، اللہ کو تو معلوم ہے، بس اللہ کو معلوم ہے تو اللہ تعالیٰ کو تو ساری قدرت حاصل ہے۔ کہ اگر ہم کسی تکلیف بیماری کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر دوائی لکھ سکتا ہے، دے سکتا ہے، اپنے ہاتھ سے کھلا بھی سکتا ہے، لیکن ڈاکٹر اس دوائی کے اندر شفا نہیں ڈال سکتا، بے بس ہے۔ اس کی طاقت کہاں تک ہے؟ لکھنے تک، کھلانے تک، دلانے تک۔ وہ زیادہ سے زیادہ اپنی ٹیبل پر جو سیمپل کی دوائیاں آتی ہیں وہ اٹھا کر دے دے گا، یہ لے بھائی، لیکن وہ اچھائی کر رہا ہے بیچارہ کہ یہ بھی لے لے، فری میں لے لو، لیکن اس سے آگے وہ بے بس ہے، شفا اس کے پاس نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس دوا بھی ہے، دوائی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس شفا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی بے بسی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہماری تکلیفیں دور کرنے پر آئیں گے تو وہ کہیں رکیں گے نہیں، اینڈ تک سارے معاملات صاف کر دیں گے، سب پوری پریشانیوں کا معاملہ ختم، تکلیفیں ختم، سکھ راحت، چین آرام، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ساری قدرتیں ہیں۔ بیچارے ماں باپ اپنے بچوں کو بیمار دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم سے بس ہو نہیں رہا، ہم کیا کریں، اس کی تکلیف اللہ دور کر دیں، لیکن بیچارے ماں باپ بھی بے بس ہوتے ہیں، جبکہ وہ بیچارے رو رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح میں اس کی تکلیف دور کر دوں، کیا کروں اللہ ہماری سن لے، لیکن وہ بے بس ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو کسی چیز کے آگے بھی بے بس نہیں ہے، ان کی تو قدرت کامل ہے، قدرت کاملہ ہے۔ وہ اپنی قدرت سے جب آئیں گے تکلیف دور کرنے پر، ایسا چین، ایسا سکھ انشاءاللہ، ایسی راحت، ایسا مزہ، ایسا آرام دیں گے کہ انسان تکلیف بھول جاتا ہے۔ ایسا ہے، یہ تو پکی بات ہے کہ جب تکلیف کے بعد خوشی کے دن آتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ایسی خوشی دیتے ہیں کہ تکلیف کے دن یاد ہی نہیں رہتے۔ نقصان کے بعد جب کاروبار چمکتا ہے تو نقصان بھول جاتا ہے، انسان کہتا ہے میں تو ہمیشہ سے ہی اچھا تھا۔ بیماری کے بعد جب صحت اچھی ملتی ہے تو انسان بیماری بھول جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں تو کبھی بیمار تھا ہی نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ جب وہ تکلیف، بیماری، پریشانی کے بعد سکھ، راحت، چین دیتے ہیں تو ایسا دیتے ہیں کہ انسان ان دنوں کو بھول کے پھر بولتے ہیں میں تو ہمیشہ سے اچھا ہی تھا، ہمیشہ سے اچھا ہی تھا۔ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں بھی بے بس نہیں ہے، ہر چیز ان کی پورے اختیار میں ہے، وہ جو چاہیں انشاءاللہ کر دیں گے۔ تو یہ کچھ حضرت کے ارشاد کے مطابق باتیں عرض کرنے کے اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت کامل نصیب فرمائے، اور اپنی رحمتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ڈھانپ لے۔